جی پیج نمبر 24 فرسٹ پیراگراف. یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں. تشکیل کا میننگ ہے بچے بنانا، شکل میں ڈھالنا. ایک وہ تھی جو مغربی مفکرین نے قائم کی اور دوسری وہ جو اللہ کے مقبول رسول نے قائم کی. اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت و پھیلاؤ پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیہ حدود پر استوار کی قائم کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے. اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہوا. یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی. یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی. حفاظت دینے میں یعنی کہ ان کی حفاظت نہ کر پائے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن چکے ہوئے تھے. قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے. تصور، خیال، جدا، الگ. جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. مسلمانوں کی قومیت کی ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی. مسلمان قومیت جو تھی نا بیٹا، وہ کوئی رنگ، نسل اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریہ. قومیں ہمیشہ ایک نظریے کی وجہ سے بنتی ہیں، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں. تو یہی وجہ تھی کہ آج ہم اگر ایک نظریہ تھا، ایک ان کا کلمہ تھا اور ایک عقیدہ تھا تو آج پاکستان بنا اور ہم ادھر اپنی آزاد زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں. اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا. ملت، قوم. ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا. ماتحت ہوتا ہے تابع فرما. ان کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ ان کے تابع فرما ہوں یا ایک اقلیت کی حیثیت سے وہاں پر زندگی بسر کریں، جو اسلامی قومیت کے برعکس الٹ ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی. چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت، علیحدہ یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا. جدا وطن کا مطالبہ کرنا، الگ وطن کا مطالبہ کرنا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکے. طرز معاشرت، رہنے سہنے کے طور طریقے. ذریعہ الگ وطن ہوگا تو ہی کوئی قوم جو ہے وہ اپنے طرز زندگی، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق، اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر سکتی ہے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکے. ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے. ذہن نشین کرنا، یاد کر لینا کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور خیال بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اخوت بھائی چارہ، مساوات، برابری، عدل، انصاف، دیانت، خدا ترسی. دیانت ہوتا ہے دین کے راستے پر چلنا. خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کا فروغ نہیں ہو سکتا. اب اتنی خوبیاں جو تھیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، دیکھ لیں. اخوت ہے، مساوات ہے، عدل و انصاف ہے، دیانت داری ہے، خدا ترسی ہے، انسانی ہمدردی
اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کمپلیٹ ہی نہیں ہے۔ تو پھر دونوں قوموں کے نظریات تو ٹوٹلی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوئے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت کا رائج کرنا اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا، اہل عالم دنیا والوں کے لیے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرنا، ناپسند آنا، ٹھیک ہے۔ ہندوؤں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ پاکستان جو ہے، مسلمان جو ہیں وہ الگ وطن قائم کریں جو کہ پاکستان کی حیثیت سے ابھرے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت خلوص سے بھری ہوئی، محبت سے بھری ہوئی، مسلمانوں کی یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ وجود میں آ جانا اور عمل پہم کا مطلب ہے مسلسل عمل، مسلسل کوشش۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں، مستحکم، مضبوط۔ اب بیٹا چیپٹر آپ کے سامنے، پہلے بھی آپ نے نظریہ پاکستان کے بارے میں سنا، پڑھا۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ بے شمار قربانیوں کے بعد جو تھا وہ پاکستان وجود میں آیا، اور اتنا زیادہ سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم اور مزید ایسے ہستیاں یہاں پر قابل فرما ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ کس قدر جو تھی وہ انتھک کوشش کے بعد جو تھا وہ پاکستان ہمیں ملا۔ اب یہ ہماری پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مل کر پاکستان کو ترقی دیں اور اس کی بنیادوں کو مستحکم کریں تاکہ پاکستان دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے، ٹھیک ہے۔ وہ پاکستان جو قائد اعظم نے ہمیں دیا تھا، ہم نے اس کو مزید خوبصورت بنا کر پیش کرنا ہے۔ لاسٹ پیراگراف دیکھیں گے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا۔ فلاحی مملکت ہوتا ہے بہتری، سلامتی، مملکت سلطنت، کہ ہمیں اس کو زیادہ بہتر ملک جو ہے وہ بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ بیٹا پاکستان کو بہت زیادہ محنتوں، قربانیوں، بہت زیادہ خون بہانے کے بعد حاصل کیا گیا، اور ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ ہم پاکستان کا سر جو ہے، اس کے جھنڈے کا سر جو ہے وہ نیچا کریں۔ ہمیں مل کر اس کو سر بلند رکھنا ہے اور ان لوگوں کی کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے جنہوں نے اپنی جانیں گنوا کر آج ہمیں یہ ملک عطا کیا ہے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ مفاد ہوتا ہے فائدہ۔ ہمیں اپنے دیکھنا ہے کہ ذاتی مفاد نہیں، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کام سے میرے ملک کو، میری ملت کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ہمیں کسی بھی صورت میں پاکستان کی بنیادوں کو کمزور نہیں کرنا۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر جماعت قائم کرنا، جو نا گروہ بندی، جماعتیں بنانا، بلند ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا، نظریہ پاکستان کو فروغ دینا، ترقی دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھنا، اپنی نگاہ میں رکھنا اور اپنی سیرت اور کردار ہوتا ہے اپنی عادات، اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، دوسری قوموں میں بھی فرق نظر آئیں گے۔
اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم اسی طرح ہی سیرت و کردار کو مضبوط رکھیں گے اور ان پازیٹیو پوائنٹس کو جن کے ذریعے نہ صرف انسان کا فرداً جو ہے وہ فائدہ، بلکہ ہمیں مجموعی طور پر پاکستان کو فائدہ حاصل ہو، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کو توانا، مستحکم اور شاندار بنانے کے لیے ہم اپنا کیا حصہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، تاکہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر